یہ جب آپ علیہ السلام احد کی طرف جا رہے تھے، یہاں پر جو کچھ چیزیں ہیں نا یہ ابھی اہم ہے، ساتھ ساتھ میں بتاتا رہوں گا، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ لشکر کا معائنہ، لشکر کا معائنہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے، جو چیزیں ہیں نا یہاں پر اہم ہے، اس میں وہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا آپ میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں، بہت شور آ رہا ہے ابھی تک۔ لشکر کا معائنہ، پھر آپ علیہ السلام نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا، جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا، ان کے نام یہ ہیں۔ اچھا میری بات غور سے سنو، یہ آپ اس طرح لکھیں نا کہ مقام شیخان میں آپ علیہ السلام جب احد کی لجت و مقام شیخان سے آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کو واپس کر دیا جو کہ عمر میں بہت کم تھے، یعنی چھوٹے تھے، تو یہ مقام شیخان، یہ نام یاد رکھے، آپ علیہ السلام نے یہیں سے چھوٹی عمر کے صحابہ کو واپس کر دیا تھا۔ اور ایک نام ہے مقام شوط، شین و طوا۔ مقام شوط وہ جگہ ہے جہاں سے عبداللہ ابن ابی اور اپنے 300 ساتھیوں کو واپس جو ہے نا وہ لے کر گئے تھے مدینہ کی طرف، جو جنگ سے بھاگ گئے تھے، تو اس کا جگہ کا نام ہے مقام شوط۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، نام ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جس طرح عبداللہ ابن عمر تھے، اسامہ بن زید تھے، اسید بن زہیر تھے، زید بن ثابت تھے، زید بن ارقم تھے، عرابہ، یہ سارے کے سارے وہ نام ہیں۔ البتہ نیچے دیکھیں صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن حدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن حدیج بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے بچاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو بچاڑ دیا، لہذا انہیں بھی اجازت مل گئی۔ تو اگر سوال پوچھا جائے یا انٹرویو میں یا ٹیسٹ میں آ جائے کہ ساتھ دوسرا کون سا صحابی تھا یا دونوں صحابہ کے نام کیا تھے، تو آپ نے یہ نام وہ مینشن کرنی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ احد اور مدینے کے درمیان شب گزاری، یعنی آپ علیہ السلام نے پھر وہاں جو رات گزار دی، یہی شام ہو چکی تھی، لہذا آپ علیہ السلام یہی مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہی رات بھر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہری کے لیے 50 صحابہ منتخب ہوئے جو کیمپ کے گرد پیش گشت لگاتے رہے۔ اچھا آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو رات گزری ہے نا، اس رات میں 50 صحابہ کرام جو تھے نا، وہ تمام لشکر کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہ پہرا دیا تھا۔ کتنے؟ 50۔ ان کے قائد محمد بن اسلمہ انصاری تھی، اور ان کے جو چیف تھی نا ان 50 آدمیوں کے، یہ بھی نوٹ کر اپنے پاس، ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری ایک صحابی ہے، یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے بھی لگایا تھا، یاد ہے نا، اور والی جماعت کی قیادت فرمائی تھی۔ ذکوان بن عبد القیس خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے۔ یہ سوال کسی نے بھی پوچھا بھی تھا، میں نے جواب بھی دیا تھا کہ جنگ احد میں رات کے وقت خصوصی طور پر آپ علیہ السلام کی جنہوں نے پہرے داری کا فریضہ انجام دیا تھا، اس صحابی کا نام کیا تھا؟ تو اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن قیس۔ کیا نام تھا؟ ذکوان بن عبداللہ بن قیس، یہ نام یاد رکھ لیں۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کی سرکشی، طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر ادب پڑھی، وہ یہ شوط والی جگہ ہے۔ اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ ابن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا وہ واپس چلا گیا، ہم نہیں سمجھتے کہ کیونکہ خواہ مخواہ اپنی جان دے۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسری کی بات وہ مان لی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ مدینہ کے اندر جنگ کرنی چاہیے، آپ علیہ السلام نے ان کی بات بھی نہ مانی اور صحابہ کی بات مان لی، لہٰذا انہوں نے ویسے اس کو بہانہ وہ بنا دیا۔ تو 300 آدمی یہ نوٹ کر لو اپنے ساتھ واپس لے کر گیا تھا، تو مسلمانوں کی تعداد 1000 کی بجائے 700 رہ گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کی پہلی ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسی وقت میں اضطراب اور قبضی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل اور حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی اسلام کے ساتھ چھوڑ دے اور جو باقی رہے ان کے حوصلے ٹوٹ جائے۔
اور دوسری طرف وہ اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندے اور اس کے حوصلے بلند ہو، لہذا یہ کارروائی نبی السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کے سردار اور سربراہی کے لیے میدان وہ صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد کی برآری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید دو جماعت یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکڑ چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کی بعد جم گئی۔ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یاد آ گیا کچھ یہ؟ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ کے وحد عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا، چنانچہ موصوف نے انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کی پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن حرام کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کی دشمنوں، تم پر اللہ کی مار یاد رکھو، اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کرے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ وَهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی بنسبت کفر کی زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ بھاگ رہے تھے۔ بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد آپ علیہ السلام نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جن کی تعداد 700 تھی۔ اب یہ نوٹ کر لیں کہ عبداللہ ابن ابی کے 300 ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد مسلمان لشکر کی تعداد کتنی رہ گئی؟ جی کتنی رہ گئی؟ 700 رہ گئی۔ اچھا 700 تھی۔ دشمن کی طرف قدم بڑھایا، دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کی کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلی۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ نے عرض یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کو ہرہ اور کیتو سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ اس کے رسول ہیں تو یاد رکھیں آپ کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کے لب کے، لیکن آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھوں دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر وادی کے آخر سرے پر واقع احد پہاڑ کی گاڑی میں نزول فرمایا اور وہی اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے سے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینہ کے درمیان حد فاصلہ وہ بن گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آگے آ جاتے ہیں